السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ آپ ذریعہ امام علی علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے حق میں ہمارے حق میں بھی دعا کریں اور زیارت کریں۔ خداوند متعال ہمارے زمانے کے حقیقی وارث سرکار حجت خدا سرکار صاحب العمر علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے، اور مولا کی ولایت ہمیں اور شفاعت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ وقت موت ہمیں اس امام کی شفاعت بھی نصیب اور زیارت بھی نصیب ہو انشاءاللہ۔ خداوند متعال آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، آپ کی حاجتیں قبول فرمائے، جناب سیدہ زہرا آپ کی شفاعت فرمائے، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ یہ کوشش پاوش باب الحوائج فاؤنڈیشن قوم المقدس ایران پنجاب پاکستان کی طرف سے آپ تمام مومنین ناظرین کے لیے کی جا رہی ہے، اور ابھی ہم انشاءاللہ حرم کا جو بیرونی گنبد ہے اس گنبد کی اور صحن کی اور بیرونی منظر کی جو زیارت ہے وہ اس کے ساتھ ضرور اٹیچ کریں گے، تاکہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مومنین ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں حرم کا اندرونی منظر، جو کہ وہاں سے حرم کی طرف داخل ہوتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین محترم، یہ اندرونی پہلا دروازہ ہے جہاں سے ناظرین اور ہمارے مومنین جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ یہ مولا کے حرم کا جو بحر کا صحن مبارک ہے، جہاں پر نماز جماعت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور مومنین اور زائرین یہاں پر آ کر وقتاً فوقتاً زیارات بھی کرتے ہیں۔ اور یہ مولا کے حرم کے بیرونی مناظر جو کہ بہت ہی خوبصورت دلکش، اس کی نقاشی تزئین و آرائش کی گئی ہے، اور یہاں پر بغیر کسی فرق کے اور بغیر کسی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے مسلمان بھائی جو کہ ہاتھ باندھ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ خداوند متعال آپ کو ان تمام مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، ایک ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور اپنے زمانے کے امام کی کہ جن کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھنے سے ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے، وہ اسی شخصیت کے حرم میں اور اسی کی بارگاہ میں موجود ہیں، کہ خداوند متعال ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے روبرو اور سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب شیخ طوسی، یہاں پر دو عظیم شخصیات ملت تشیع کا عظیم سرمایہ، جن کی ہم آپ کو قبر مبارک کی زیارتیں کروائیں گے، جو کہ دائیں بائیں یہاں پہ مدفن ہیں مولا کے حرم میں، اور جو شہداء ہیں، مراج عظام ہیں، بزرگان ہیں، یہ آپ اسی فریم میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بزرگ شخصیت جو ہے اپنے زمانے کے وہ عظیم شخصیت جنہیں دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے، اور جن کی مثال جو ہے وہ آج بھی نہیں ملتی ہے، بحر العلوم کے نام سے دنیا جنہیں جانتی ہے تاریخی پس منظر میں، اور مذہب تشیع کا وہ عظیم سرمایہ ہیں۔ یہ ان کی تصویر جو ہے موجود ہے، ساتھ میں ان کے آیات اللہ العظام، مراج عظام، بزرگان اور علماء جنہوں نے حرم کے لیے، دین کے لیے اور مذہب تشیع کے لیے قربانیاں دی اور اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دی ہیں، اور ان کے لیے سورۃ فاتحہ بھی جو ہے وہ آپ تلاوت فرمائیں گے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی سورۃ فاتحہ تلاوت فرمائیں گے، جو کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ اور یہ حرم کے شیخ باب طوسی کی طرف جب انٹر ہوں گے تو یہ دوسرے طرف جو ہے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف جو ہے قبر مبارک بنی ہوئی ہیں، جہاں پر اہل عرب اور باقی دوسرے لوگ، قاریان قرآن، حافظان قرآن اور شہداء اور خادمین حرم اور باقی جتنی بھی شخصیات ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ مدفن ہیں، اور مراج عظام بھی، بزرگان بھی جو کہ یہاں پر مدفن ہے، اور شمسہ خاندان جو ہے اس کے تقریباً افراد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جن کے لیے آپ فاتحہ بھی کریں، اور جو کہ خادم بھی ہیں یہاں پر رہے ہیں، اور یہ ان کی تصاویر جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خداوند متعال ہمیں بھی انہی کی طرح شفاعت محمد و آل محمد اور قربت محمد و آل محمد نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ ناظرین محترم آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد سرکار امیر المومنین، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو نبی کے بھائی جناب سیدہ زہرا کے شوہر جناب حسنین شریفین کے بابا اور کائنات کے امیر، نبی کے وسیع، خدا کی برگزیدہ شخصیت، اور انشاءاللہ
پورے ہم آپ کو منظر کشی اس کی حرم کی وہ دکھائیں گے انشاءاللہ، جو کہ دل کو ایک سکون اور روح پرور منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حرم کا صحن مبارک، بہت بڑا صحن ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی بہترین اور عمدہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ چل رہی ہے انشاءاللہ۔ ابھی تک یہ پورا مکمل تعمیر نہیں ہوا، ایک گنبد تعمیر ہو گیا، دوسرا ابھی زیر تعمیر ہے۔ اور یہ دروازہ ہے جہاں سے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے جو ہے وہ ذریعہ مبارک ہے، اور یہ ابھی تک کنسٹرکشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ خداوند متعال آپ کو یہ مقام اور یہ زیارت اپنی آنکھوں سے نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ آپ ناظرین محترم دیکھ سکتے ہیں بیرونی منظر، اور یہاں سے سامنے بالکل ذریعہ مبارک جو ہے وہ نظر آتی ہے، منظر کشی، اور یہ اس کا حرم کا بیرونی منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں زائرین جو ہے وہ وقتاً فوقتاً